اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آج آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے فضائل سے آگاہ کروں گی۔ دوستو، ان کے فضائل سے آگاہ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور رسالہ ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، اب میں آپ لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضائل سے آگاہ کروں گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ایک اور احادیث میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ دوستو، ایک اور احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ تو فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ دوستو، ان تمام احادیث سے آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے، اور آپ اس کو دن میں پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے آپ کو بیش بہا آپ کو ثواب ملے گا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی دعا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔